جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر ماشاءاللہ، یہاں ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا، یہ ایک آدمی بعد میں اٹھایا ہے۔ خیر یہ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، بائی پاس جا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ میرے شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پیغام محفوظ ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بائی پاس سوال کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ اگر پنڈال میں رہیں گے تو دعا ملے گی، سسرال میں رہیں گے سو جائیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اس کو بہت دھیان سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ۔ کھانے کی سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی۔ لیکن شہد کی حقیقت پر کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ مکھی نے رس کو منہ میں چوس لیا، اندر لے کر کے چلی گئی پیٹ میں، اور گھونسلے میں آ کر کے اسی کو الٹی کر دیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت سے وہ میٹھا ہو گیا، ورنہ وہ پیٹ کی الٹی ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے میٹھا کر دیا۔ ایک بات دیکھیے، زمزم آیا ہے مدینے سے، لوگ کہتے ہیں تبرک ہے، کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، بسم اللہ پڑھ کر کے زمزم کو پی جاؤ۔ پیاس سے پہلے زمزم ہے، پیاس بجھ جانے کے بعد وہی زمزم اب پیشاب ہے۔ پینے کی چیز کا حال دیکھیے۔ اور سونگھنے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مشک ہے۔ لیکن مشک تیار کیسے ہوتا آپ کو حیرت ہو۔ ہرن کے ناک میں اللہ خون کو جما دیتا ہے، خون کو جما دیا ہرن کی ناک میں، اور اس خون کو ایسا خوشبودار بنایا کہ خون کی حقیقت ختم ہو گئی، وہ سراپا خوشبودار ہو گیا۔ مشک پہلے خون تھا، اللہ کی حقیقت سے وہ خوشبودار ہو گیا۔ ریشم کا کیڑا ہے، 1 لاکھ میں خریدا جاتا ہے، کروڑوں میں بیچا جاتا ہے۔ اب بتائیے، کیڑا ہے لیکن اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لاکھوں میں خریدا جاتا، کروڑوں میں بیچا جاتا ہے۔ کیوں اس کیڑے کو لوگ خریدتے ہیں؟ ریشم تیار ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا سب سے زیادہ قیمتی، اس سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ریشم سے کیڑا ریشم تیار کیسے کرتا ہے؟ پتے کو وہ چباتا ہے، کیڑا پتے کو چباتا ہے، منہ میں لیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کے پیٹ سے جو پاخانہ کی صورت میں نکلتا ہے، سوت نکلتا ہے۔ یہ ریشم کے کیڑے کا پاخانہ ہے جو ریشم کی شکل میں قیمتی کپڑا ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں عورتوں کو زیور ہے، آج ہی تجربہ کر لیجئے، زیور کو ہاتھ میں لیجئے، آپ چاہے سودا ہو چاہے چاندی ہو، ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے۔ سونا چاندی کا زیور ہے، ہاتھ میں ترتھی میں لے کر کے آپ اس کو ملیے، اس کے بعد زیور کو رکھ کر کے اس ہتھیلی کو ناک سے لگائیے، آپ کو بدبو معلوم۔ کیوں بھائی سونا اتنا قیمتی؟ ہتھیلی میں لے کر کے مل کر کے ناک سے لگایا تو بدبو؟ کہنے والے نے کہا کہ سونے کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد مت کرنا۔ سونا جیب میں رہے تو ٹھیک ہے، سونا گھر میں رہے تو ٹھیک ہے، دل کے اندر سونے کی محبت نہ آئے، جیسے ہتھیلی بدبودار اسی طرح دل بدبودار ہو جائے۔ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ موتی۔ لیکن موتی اتنا قیمتی کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کو حیرت ہوگی۔ موتی کے اندر آپ دیکھیں گے ایک قطرہ پانی ہوتا ہے، وہ پانی اللہ پیدا کرتا ہے، تو موتی کروڑوں میں بکتا ہے، اربوں میں خریدا جاتا ہے۔ اگر وہ پانی خدا کی طرف سے پیدا نہ ہو تو موتی کو کوئی پھوٹی کوڑی میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موتی کی حقیقت ہے۔ ابھی مسلمان 2 چیزوں میں الجھا ہوا ہے، ایک تو اچھا کھانے میں، اچھا کپڑا پہننے میں، اور دوسرا الجھا ہوا ہے مکان بنانے میں، شداد کا محل بنانا چاہتا ہے۔ گاڑھے پیسے کی کمائی ساری کی ساری مکان میں لگا دیتا ہے، مکان بناتا ہے۔ مکان کے اندر 2 عیب ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، مکان اپنے لیے بنائیے،
ناتی پوتا کے لیے مت بنائیے. جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا. اس زمانے کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں ہوگا. آپ اپنے لیے مکان بنائیے, اپنی اولاد کے لیے مکان بنائیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے مکان مت بنائیے. ہر مکان کے اندر دو عیب ہے, وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا اور بدصورت ہوگا. اور مکان کا دوسرا عیب یہ ہے کہ مکان کی عمر کم ہو جائے گی اگر زلزلہ آیا, اور آپ کی عمر اگر کم ہو گئی, موت آیا تو مکان آپ کو چھوڑے گا زلزلہ میں. اگر آپ کی موت آئی تو آپ مکان کو چھوڑیں گے, یہ دوسرا عیب ہے. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں, کیا قیامت ہے کہ